بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اتنی حسین نہ تھی لیکن پرکشش ضرور تھی۔ اگر اس میں حسن تھا بھی تو اس کے لمبے کالے سیاہ بالوں میں، جو کہ بہت گھنے تھے۔ اس کا نام کنیز تھا۔ 18-19 برس کی ایک سہمی ہوئی لڑکی، جو کہ مولوی کفایت بخش کے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ مولوی صاحب کا کنبہ بھی بڑا نہ تھا۔ وہ تھے اور ان کی بیوی اور ایک بیٹا اکبر اور ایک بیٹی نوری۔ نوری بھی بے حد خوبصورت لڑکی تھی، نازک اور پھولوں کی طرح۔ مولوی صاحب کے یہاں آنے جانے والے بہت تھے۔ مولوی صاحب بڑے اللہ والے، دیندار، نمازی، پرہیزگار انسان تھے۔ پرہیزگار تو تھے ہی، لیکن گھر میں واعظ کا سلسلہ بھی چلا رکھا تھا۔ ساتھ ساتھ دعا و تعویذ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے مریدین کی تعداد بھی کم نہ تھی۔ ہمیشہ ہی عقیدت مندوں کا ہجوم ان کے گھر میں لگا رہتا تھا۔ بیوی بھی مولوی صاحب کے نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ گھر میں بھانت بھانت کی خواتین کا ہجوم ہی رہتا تھا، جو کہ ان کی بیوی کو اماں بھی کہہ کر بلاتی تھی۔ دن رات دیگیں چڑھی رہتی اور قوالیاں چلتی رہتی، لہٰذا کام کی جتنی کثرت ہوتی، اسی اعتبار سے ملازمین کی فوج بھی بڑھتی ہی رہتی۔ ان سب کی دیکھنے کی ذمہ داری بوا پر تھی۔ مولوی صاحب اور ان کی بیگم کو بوا پر پورا اعتماد تھا۔ بوا بھی مولوی صاحب کے خاندان پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتی تھی، کیونکہ مولوی صاحب اور ان کی بیگم کے بوا پر بڑے ہی احسانات تھے۔ یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات تھی۔ مولوی صاحب گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ کار مولوی صاحب کے کسی مرید کی تھی، جو ان کو شہر تک چھوڑنے پر رضامند ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے کسی مرید کے یہاں لڑکے کی آمد ہوئی تھی۔ مرید کی خواہش تھی کہ مولوی صاحب ہی اس کا نام رکھے، چنانچہ مولوی صاحب اپنے مرید کی اس خواہش کو رد نہ کر سکے، کیونکہ اس مرید نے مسجد اور آستانے کی تعمیر نو میں کافی پیسے خرچ کیے تھے۔ مرید خود ہی کار لے کر آیا تھا مولوی صاحب کو لینے کے لیے۔ نام وغیرہ کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد مولوی صاحب کو چھوڑنے بھی چلا تھا۔ راستے میں مولوی صاحب کو بس کا ایک حادثہ نظر آیا۔ بس کھڈے میں جا پڑی تھی۔ موقع پر قریب سارے ہی مسافر مر چکے تھے، لیکن ایک جوان سال عورت بچ گئی تھی، جو کہ زخمی بھی تھی، بہت زیادہ تکلیف کے عالم میں تھی۔ اس کو دیکھتے ہی مولوی صاحب کو اندازہ ہو گیا یہ عورت حاملہ ہے اور اس کو مدد کی ضرورت تھی۔ پولیس اپنے کام میں مصروف تھی۔ ایمبولینس کو بلا لیا گیا۔ مولوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمبولینس آنے سے پہلے ہی یہ گزر جائے گی، چنانچہ مولوی صاحب نے اس عورت کو کار میں بٹھا لیا تھا۔ مولوی صاحب کی بروقت مدد دینے سے اس عورت کی جان بچ گئی اور اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ مولوی صاحب نے اس لڑکی کا نام کنیز رکھا تھا۔ پھر وہ عورت ہمیشہ کے لیے مولوی صاحب کے گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس عورت کا شوہر اس بس حادثے میں مارا جا چکا تھا۔ ان کے رہنے کا بندوبست مزدوروں کے کوارٹر میں کر دیا گیا تھا۔ اماں بھی نے کنیز کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہی کی طرح سمجھا تھا۔ کنیز کو اپنے مقام کا علم اچھی طرح تھا، اس لیے کبھی بھی اس نے اپنے اس مقام کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی اس کی ماں پر ان کے بہت احسانات ہیں اور ایک نوکرانی ہے، اور خود ایک نوکرانی کی بیٹی ہے، اس لیے اپنی والدہ کی طرح وہ بھی اماں بھی کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھی۔ بوا کو ہمیشہ ہی کنیز کی سیاہ لٹوں سے ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی، اے لڑکی، اپنے بالوں کو باندھ کر رکھا کر، ورنہ کسی دن غضب ہو جائے گا۔ اماں، مجھے اچھا لگتا ہے، بندھے ہوئے بالوں سے الجھن ہوتی ہے، کنیز کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا۔ کنیز کی دوستی اکبر کی بہن نوری کے ساتھ بہت تھی۔ جب کنیز کاموں سے فارغ ہو جاتی تو نوری کے ساتھ بہت باتیں کرتی، ٹی وی دیکھتی، موبائل پر گیم وغیرہ کھیلنا چلتا ہی رہتا تھا۔ بات دوسری تھی کہ نوری یہ سب مشاغل اپنی والدہ اماں بی سے چھپ کر کرتی تھی۔ اماں بی کو پتہ چلتا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتی تھیں۔ اکبر کی نظر میں کنیز کی حیثیت ایک بہن جیسی ہی تھی۔ اکبر جب یونیورسٹی سے واپس آتا تھا تو کنیز اس کو چائے بنا کر دیتی تھی۔ سر میں درد ہوتا تو سر بھی دبا دیتی تھی۔ مولوی صاحب کا واعظ جاری تھا۔ اسی لمحے اکبر بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اکبر یونیورسٹی میں MBA کا طالب علم تھا۔ مولوی صاحب کی خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کی گدی کو اکبر ہی سنبھالے، مگر اکبر کا مزاج تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس رکھ رکھاؤ والی زندگی سے چڑھتا تھا۔ سارا دن لوگوں میں گھرے رہنا، مریدوں کی بلا وجہ کی عقیدت، ہاتھ چومنا، تعویذ یا دعا کے بدلے میں چندے کے باکس میں مریدین کا اپنے پیسے نچھاور کرنا، اس کو یہ سب بہت برا لگتا تھا۔
اس کا خیال تھا دعا ایک ایسا تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ دعا تو مالک اور بندے کو جوڑنے کے لیے ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اکبر یہ بھی سمجھتا تھا ایک انسان اپنے لیے دعا یا تو خود کر سکتا ہے یا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے۔ کسی مولوی یا پیر کے آستانے پر رقم خرچ کر کے دعا کرنا اس کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ یہ سب باتیں اپنے والد مولوی صاحب سے نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ برا سا منہ بنا کر بیان میں بیٹھ گیا تھا۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے۔ ہر ہفتے کا بیان دوسرے ہفتے کے بیان سے مختلف ہوتا تھا۔ اس بار کا بیان لوگوں کی پردہ پوشی سے متعلق تھا۔ مولوی صاحب کا انداز بیان اس قدر متاثر کن تھا کہ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس بار بھی مولوی صاحب کا لہجہ، ان کی آواز، لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتی رہتی تھی۔ بیان ختم ہونے کے بعد حسب معمول دعا تعویذ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اکبر کا اس جگہ رکنے کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے لوٹا تھا اور بے حد تھک چکا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ جب مولوی صاحب نے بیان میں شریک ہونے کی دعوت دی تو وہ برا سا منہ بنا کر بیان میں بیٹھ گیا۔ بیان ختم ہونے کے بعد اکبر وہاں سے اٹھ گیا۔ جسم تو بیان میں تھا، دل و دماغ اس حسن کی مورتی پر تھا جس کو دیکھ کر پہلی بار اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کا موڈ بھی اسی وجہ سے خراب تھا جس کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کی پہلی ملاقات یونیورسٹی کینٹین میں ہوئی تھی۔ اکبر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا چائے اور سموسے کی دعوت اڑا رہا تھا۔ دعوت کی بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے اور جہانگیر کے درمیان شرط لگی تھی کہ جو بھی یونیورسٹی صبح سب سے پہلے داخل ہوگا وہ تمام دوستوں کی چائے اور سموسے کی دعوت کرے گا۔ چنانچہ دونوں ہی اپنی اپنی موٹر سائیکلوں پر یونیورسٹی کے لیے نکل چکے تھے۔ جہانگیر ہمیشہ ہی اس کی موٹر سائیکل کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، ابے اپنی ابے سے بول 70 کو فروخت کر دے اور میری طرح ہیوی بائک لے لے، جب دیکھو خراب ہو جاتی ہے۔ اکبر کا یہ کہنا تھا، ابے جیسی بھی ہے تیری ہیوی بائک سے اچھی ہے، تو چل ہو جائے شرط میرے جہاز اور تیری رکشہ کے درمیان۔ جہانگیر نے مسکرا کر کہا۔ اکبر کو جہانگیر کے یہ کمنٹ بہت برے لگے تھے، لیکن وہ خاموش رہا اور پھر مسکرا کر بولا، چل ٹھیک ہے، لیکن ہارنے والے کو ڈنڈ بھرنا پڑے گا۔ چل منظور۔ اکبر کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ شرط جیت گیا۔ اس کی وجہ اس کی موٹر سائیکل کا اچھا ہونا نہیں بلکہ جہانگیر کی ہیوی بائک کا سگنل توڑنے پر چالان تھا۔ جہانگیر نے جیسے ہی سگنل توڑا ویسے ہی ٹریفک پولیس نے اس کو دھر لیا تھا۔ نہ تو جہانگیر کے پاس پیپرز تھے، نہ ہی شناختی کارڈ اور نہ ہی لائسنس۔ اس کو 2 گھنٹے تھانے میں بیٹھنا پڑا تھا۔ جب اس کے والد کاغذات لے کر آئے تو ہی جہانگیر کی جان بچ پائی تھی۔ شرط تو شرط تھی جو کہ اکبر جیت گیا تھا، اور اس شرط کی پاداش میں جہانگیر کو سموسے اور چائے کی دعوت دینی پڑ گئی تھی۔ چائے اور سموسے کھانے کے دوران ہنسی مذاق جاری ہی تھا کہ اکبر کی نظر اس لڑکی پر پڑی جس کو دیکھتے ہی وہ پہلی بار اپنا دل ہار گیا تھا۔ اس کا حسن بے حد ملکوتی تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، گلابی رنگ بھرپور زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔ آج سمیرہ کو دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو گیا تھا۔ گلابی رنگ میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس پری جمال کے سنہری رنگ سے نکلتی کرنیں چاروں طرف پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں نیو معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی اپنی فرینڈز کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہوئی اس کے سامنے والی ٹیبل پر جا بیٹھی تھی۔ اکبر کی نظریں ہی نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے جو خاموش ساز پیدا ہو رہا تھا وہ اس کو اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے اکبر کو سرسری نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا مال ہے یار، جہانگیر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اکبر کو اس کے یہ کمنٹ بہت برے لگے تھے، لیکن سارے دوست تھے اور دوستوں میں تو اس طرح کا ہنسی مذاق چلتا ہی ہے۔ چنانچہ اکبر بھی مسکرا کر بولا تھا، تم صرف لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھرو، لڑکی کوئی اور لے جائے گا۔ اس کی بات کے جواب میں ایک طویل کہکہا پڑا تھا جو کہ سب لڑکوں کا تھا۔ کہکہے سن کر جیسے جہانگیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جیسے تم نے بہت پھنسا لی ہیں، جہانگیر نے جل کر کہا۔ اس کے جواب میں اکبر نے بلند کہکہا لگایا تھا، میں نے یہ کب کہا؟ اس کا کہکہا سارے لڑکوں کے کہکہوں سے بھاری تھا۔ نہ جانے کتنے لمحات گزر گئے، جہانگیر نے جیسے چپ ہی سادھ لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جہانگیر مسکرا کر گویا ہوا، چل اس کو تم ایک دفعہ ڈیٹ کر کے دکھاؤ۔ مان جاؤں گا۔ کیوں؟ پھر شرط لگانی ہے کیا؟
اکبر کی جگہ کاشف نے کہا، ہاں ضرور، ابھی تم پھر ہار جاؤ گے، ویسے بھی رکشہ جہاز سے پہلے پہنچا تھا۔ ظہیر نے ہنس کر کہا، اس کے ان کمنٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ تو اتفاق تھا، اگر ٹریفک والے چالان نہ کرتے تو یہ سموسے اکبر کی طرف سے ہوتے۔ تو پھر شرط لگا، کاشف نے کہا جو انہی کا ایک دوسرا دوست تھا۔ ہاں ضرور، اگر اکبر اس لڑکی کو پٹا سکا تو سب کو ہوٹل میں میری طرف سے ڈنر، ورنہ اکبر کی طرف سے۔ جہانگیر نے مسکرا کر کہا، ابے ڈنر؟ سالے کیش کی شرط لگا۔ کاشف نے منہ بناتے ہوئے کہا، ڈنر بھی کسی ایسی ویسی جگہ نہیں، سب سے اچھی اور مہنگی جگہ پر۔ جہانگیر نے جواب دیا، ڈن۔ اکبر بھی ہنس کر بولا۔ اکبر کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اس نے سمیرہ کو بس اسٹاپ پر دیکھ ہی لیا تھا۔ موسم بڑا ہی خوشگوار اور ابر آلود تھا، فجر سے ہی ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ جب اکبر گھر سے نکلا تو ٹھنڈی ہوائیں اس وقت بھی چل رہی تھی، ساتھ ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اچانک اس کو بس اسٹاپ پر سمیرہ کھڑی نظر آئی تھی، جو کہ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہلکی بوندا باندی میں سمیرہ کے کپڑے بھی بھیگ چکے تھے۔ سمیرہ نے بلیک رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اکبر نے فوراً ہی اس کے پاس جا کر اپنی بائک روک دی تھی۔ السلام علیکم۔ سمیرہ نے جواب دینے کی بجائے اکبر کو اس طرح دیکھا کہ جیسے وہ کوئی آوارہ لڑکا ہو۔ سمیرہ نے فوراً ہی اس کو جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھا اور دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ آس پاس دوسرے لوگ بھی اسٹاپ پر کھڑے ہوئے تھے جن کی نظریں اسی طرف تھیں۔ سمیرہ کو اب بس اسٹاپ پر کھڑے عجیب ہی لگ رہا تھا، کیونکہ اکبر اس کو گھورے ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکا اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اکبر نے سوچا چونکہ سمیرہ نیو اسٹوڈنٹ ہے اس لیے اس کو نہیں پہچان رہی، ورنہ اس کو تقریباً ہر کوئی جانتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسٹاپ پر کھڑی رہی، پھر اس نے ایک رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو کر چل دی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کو اسٹاپ پر کھڑے ہونے سے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ اکبر نے اس بات کا ذکر اپنے دوستوں کے سامنے نہیں کیا تھا، ورنہ جہانگیر تو اس بات کا خوب مذاق اڑاتا۔ اس بات کو کوئی ایک ہفتہ بھر گزر چکا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں اسی کا خیال رہتا تھا۔ اس کے دل میں کوئی شرط جیتنے کی آرزو نہ تھی، وہ تو بس سچے دل سے اس کو چاہتا تھا۔ زندگی میں کوئی تو ایسا تھا جس کے لیے بآسانی جان دی بھی جا سکتی تھی اور لی بھی جا سکتی تھی۔ قسمت مہربان ہی تھی کہ سمیرہ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو ہی گیا۔ یہ اس روز کی بات ہے جب شام کے وقت سمیرہ شاپنگ کرنے کی نیت سے اپنی فرینڈز کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ چونکہ چند دنوں کے بعد آزادی کا جشن تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اسی نسبت سے کچھ کپڑے وغیرہ خرید لے۔ جشن آزادی کی آمد تھی، اس وجہ سے مالز وغیرہ میں زیادہ ہی رش موجود تھا۔ سگنل پر بہت زیادہ رش تھا، عوام کا ضرورت سے زیادہ جمع غفیر اسی سگنل پر نظر آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے بائیں طرف پڑی۔ اس طرف بھی لوگوں کا جمع غفیر تھا، لگتا تھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سڑک پر ایک کار ترچھی کھڑی تھی جس کے فرنٹ کا شیشہ ٹوٹ کر سڑک پر بکھر چکا تھا۔ بہت سا خون سڑک پر نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اکبر پر پڑی جو اسی ہجوم میں موجود تھا۔ لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن کوئی ان زخمی ہونے والوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ پھر سمیرہ نے دیکھا کہ اکبر نے ایک رکشہ روکا اور اس رکشہ میں ان دونوں زخمیوں کو ڈالا۔ زخمیوں کی تعداد 2 تھی، جن میں ایک جوان سالہ عورت، ایک 6 سالہ بچہ بھی تھا۔ بچہ بری طرح سے زخمی تھا جو کہ بے ہوش تھا، جبکہ عورت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں رکشہ ہسپتال کی سمت روانہ ہو گیا تھا۔ سمیرہ کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ ایک مطلبی قسم کی دنیا میں کوئی تو ہے کسی کی مدد کرنے والا، وگرنہ بھائی تو بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ سمیرہ نے دل میں سوچا کہ اکبر کو وہ آوارہ سمجھ رہی تھی، مگر وہ تو بہت درد مند دل رکھنے والا انسان ہے۔ پھر ہمدردی کا ایک دوسرا واقعہ اس کے سامنے پیش آیا جس نے پوری طرح اس کے دل کو اکبر کی جانب مائل ہی کر دیا تھا، مگر یہ احساس صرف دوستی کی حد تک کا تھا، ابھی یہ محبت میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ اکبر نے کسی ضرورت مند اسٹوڈنٹ کی سیمسٹر کی فیس ادا کر کے سمیرہ کے دل کو اپنی جانب مائل کر لیا تھا۔ سمیرہ ایک اچھی طالبہ تھی، لیکن میتھمیٹکس میں ہمیشہ سے ہی وہ کمزور رہی تھی۔ میتھمیٹکس کے ایک پرابلم کو سمجھنے میں سمیرہ کو بہت سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔
جس دن اس پرابلم کو کلاس میں سمجھایا گیا تھا اس دن وہ غیر حاضر تھی۔ سمیرہ نے اپنی کلاس میٹ اور ٹیچر سے سمجھنے کی کوشش کی لیکن کچھ پلے ہی نہ پڑا۔ تم اتنا پریشان نہ ہو، ایک پرابلم ہی تو ہے، ثانیہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں یار، یہ بات نہیں، میں اپنے کسی سبجیکٹ میں کم نمبر حاصل نہیں کرنا چاہتی، سمیرہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر اکبر کے پاس چلی جاؤ، وہ بہت اچھا میتھمیٹکس جانتا ہے، تم کو ہر طرح مدد دے گا، ثانیہ کا جواب تھا۔ اچھا، سمیرہ نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ سمیرہ کے لیے یہ حیرت انگیز تھا کہ اکبر ایک اچھا طالب علم بھی تھا، یہ بات سمیرہ کو پتہ ہی نہ تھی۔ بہرحال سمیرہ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اس کے پاس پہنچ ہی گئی۔ سمیرہ کا آنا اکبر کے لیے اندھا کیا چاہے دو آنکھوں کے مترادف تھا۔ اپنے فارغ وقت میں سمیرہ کی مدد کر دیا کرتا تاکہ میتھمیٹکس میں اس کی جو بھی کمزوریاں ہیں دور ہو جائیں۔ کبھی دونوں پڑھنے کے لیے لائبریری میں چلے جاتے، کبھی کسی پارک میں۔ اس چیز کو اکبر کے سارے دوستوں نے دیکھا تھا، خاص کر جہانگیر نے۔ اکبر اور جہانگیر کے کلوز فرینڈز نے بھی اس چیز کو دیکھا تھا۔ سب لوگوں نے جہانگیر کو ہی ٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سبھی جہانگیر کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ پھر شرط ہار گیا۔ اتنے زیادہ مذاق پر کوئی بھی غصہ ہو سکتا تھا، چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اس چیز کا ذمہ دار وہ اکبر کو مان رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اکبر سے بدلہ ضرور لے گا۔ سمیرہ کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ جب بھی اکبر اس کو پڑھاتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے جن نظروں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اس نے اس کی نظروں میں اپنے لیے غلاظت محسوس نہیں کی تھی۔ جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ اس سے نظریں چرا لیتا تھا۔ دھیرے دھیرے سمیرہ یہ سمجھ گئی کہ اکبر کا یہ جھکاؤ اس کی جانب سوائے محبت کے اور کچھ نہیں۔ 2 ہفتے کے دوران اکبر نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی ایسی حرکت جو کہ غیر اخلاقی ہو۔ اس کے دل میں اس کے لیے چاہت تو پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے اس کو پرپوز کیا تو جواب میں اپنے والدین کو لانے کا بولے گی۔ آج کے دن اکبر کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے دل کی بات سمیرہ سے کرے گا۔ وہ اسے بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ شرط کا ارادہ تو اس نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے دل میں اس کے لیے سچی الفت تھی، لیکن اس کی یہ خواہش بس تھری کی دھری رہ گئی۔ اس روز سمیرہ حسب معمول یونیورسٹی کی کینٹین میں اکبر کا انتظار کر رہی تھی۔ کینٹین میں کوئی زیادہ رش نہ تھا، بس 2-4 لوگ ہی تھے۔ اس کو پورا یقین تھا کہ آج اکبر اس سے اپنے دل کی بات ضرور کرے گا، کیونکہ کئی دنوں سے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتا ہے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کو یقین تھا کہ آج اکبر ضرور ہمت کرے گا۔ آج اس کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ہی 9 بجے تک پہنچ جاتا تھا۔ شاید اکبر پر قسمت بالکل ہی مہربان نہ تھی۔ وہ انتظار ہی کر رہی تھی کہ اس کے موبائل کی رنگ بجنا شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اکبر کا فون ہے، لیکن فون نکالتے ہی ایک اجنبی نمبر دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ نمبر چونکہ سیو نہیں تھا، اس لیے وہ پہچان بھی نہیں پائی تھی کہ کس کا نمبر ہے۔ اکبر کا نمبر تو اس کے موبائل میں محفوظ تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور نمبر سے بات کر رہا ہو۔ چنانچہ اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ فون سے سنائی دینے والی آواز قدرے بھاری اور بیٹھی ہوئی تھی، جس کو سن کر وہ چونک گئی۔ اکبر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ سمیرہ نے قدرے غصے سے پوچھا۔ آپ کا ہمدرد۔ میں سمجھی نہیں، سمیرہ نے اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ جواب میں اس نے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنی تھی۔ ہنسی سن کر وہ جھلا گئی۔ اس کو بہت غصہ آیا تھا کیونکہ اس نے ہنسی میں اپنے لیے تضحیک کا عنصر محسوس کیا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہہ پاتی، وہی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ اتنی ناسمجھ تو نہیں ہیں کہ بات نہ سمجھ سکیں۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ مطلب تو آپ کو اکبر ہی بتائے گا، بس اس سے یہ پوچھنا کہ اس نے شرط لگائی تھی کہ نہیں۔ اجنبی کی بات سن کر سمیرہ خاموش ہو گئی۔ چونکہ بات میں وزن تھا، اس لیے اس کے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکل سکی۔ اسی لمحے اس نے اکبر کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اکبر کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس کو یہ امید نہ تھی کہ وہ اس کے حصول کے لیے شرط لگائے گا، اس کے وجود کو اس قدر سستا کر دے گا کہ محض ایک شرط کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ہی اکبر اس کے پاس آ کر سیٹ پر بیٹھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آج اس سے اپنے دل کی چاہت کا اظہار ضرور کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔
وہ بتائے گا کہ دل دھڑکنے کا مفہوم صرف اس نے ہی اسے سکھایا ہے۔ لیکن اکبر کے سارے ارمان ریت کے گھروندے کی طرح چکنا چور ہو گئے۔ اکبر یہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کرے۔ الفاظ جیسے اس کی زبان پر آتے آتے رک جاتے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ سمیرا نے اس کو خاموش دیکھ کر سنجیدگی سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کہنا تو بہت کچھ ہے، لیکن دل ڈرتا ہے، اکبر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ کس قدر چالاک آدمی ہے۔ اگر مجھے علم نہ ہوتا تو میں اس کی باتوں میں آ جاتی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، مسٹر اکبر، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو، مگر مجھے اگر پتہ نہ چلتا تو میں تمہاری باتوں میں آ ہی جاتی۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر کہا۔ وہ اس کے سخت لہجے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ تم نے اپنے لفنگے دوستوں سے شرط لگائی تھی مجھے پٹانے کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے اور مجھے وقت پر پتہ لگ گیا، وگرنہ تم… وہ غصے کی زیادتی کے سبب اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ یہ سن کر وہ سناٹے میں ہی آ گیا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمیرا کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے کبھی بھی سمیرا کو شرط کی نیت سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شرط ضرور لگائی تھی، مگر میرا شروع سے… چپ رہو، سمیرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اس قدر نیچ ہو سکتے ہو، میں نے سوچا نہیں تھا۔ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا، سمیرا چلائی۔ اس کے چلانے سے کینٹین میں موجود دوسرے طالب علم بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور غور سے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی دوڑ گئی تھی۔ اس چیز کو اکبر نے محسوس کیا تھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمیرا ایسا مت کرو، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ دیکھنے دو، تمہاری اصل صورت تو لوگوں کے سامنے آئے، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں سمیرا، میرا ارادہ تم کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ بکو مت، میں تمہاری شکایت کر دوں گی یونیورسٹی میں اگر دوبارہ میرا پیچھا کیا تو۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ چند لمحوں تک سن کسی کیفیت میں رہا۔ اس قدر بے عزتی اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لوگوں کی تیز نظریں اس کو اپنے وجود سے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس کو کینٹین کے باہر پارک میں جہانگیر نظر آیا تھا، جو کہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ پارک میں ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اکبر کو پورا یقین تھا کہ اس آگ کو لگانے میں جہانگیر کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا روڈ کراس کر کے پارک میں جا پہنچا تھا۔ اکبر کا دماغ بھی بھٹی کی طرح پک رہا تھا۔ نزدیک پہنچتے ہی اس نے فوراً جہانگیر کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ پھر بات جیسے بیچ بچاؤ کی نوبت تک آ گئی تھی، کیونکہ اکبر کے ایک بھرپور تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ تھپڑ کھا کر جہانگیر کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ وہ اکبر کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اکبر وہاں سے غصے کی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جہانگیر کے ساتھ جھگڑا کیوں کیا؟ چنانچہ وہ خراب موڈ سے گھر پہنچا تھا۔ مولوی صاحب نے اشارے سے بیان میں شریک ہونے کو کہا تو وہ برا سا منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اس کو مولوی صاحب کی ہٹلر گیری بالکل پسند نہ تھی، مگر وہ مجبور تھا، کیونکہ باپ بہرحال باپ ہوتا ہے۔ بیان ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ موڈ تو بہت خراب تھا، سر میں بے حد درد تھا۔ اپنے پرانے دوست سے جھگڑا مول لے کر اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس تو سمیرا کی ناراضگی کا تھا۔ اس نے ناراض ہو کر اس کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ غنودگی کی کیفیت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کنیز اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں کھوپرے کا تیل موجود تھا۔ حسب معمول کنیز کے سر کے بال کھلے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی، لگتا ہے سر میں درد ہے، تیل لگا دوں؟ کنیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کنیز نے اکبر کو ہمیشہ ہی اپنے بھائی کی طرح سمجھا تھا۔ کنیز کے 2-3 بار پکارنے پر اکبر چونکا اور نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کو کنیز میں سمیرا نظر آئی تھی۔ اس کو یوں لگا جیسے سمیرا اس کے کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ تم آ گئی تم؟ وہ کنیز کو سمیرا سمجھ کر زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں بھائی، میں آ گئی آپ کے سر پر تیل کی مالش کرنے، کنیز نے مسکرا کر جواب دیا۔
تم نہیں جانتی میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، مگر تم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ اب بھی کنیز کے سراپے میں سمیرہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر کنیز حیران رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ پہلے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے کہا کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ کمرے سے باہر نکلا جائے۔ جیسے ہی اس نے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، اکبر نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کنیز چلائی، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ سننے کی بجائے کنیز کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر کنیز بوکھلا گئی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس نے کنیز کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ بھائی، کنیز تڑپی کیونکہ اکبر نے اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کا منہ اپنے ہی ہونٹوں سے بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد نہ ہی آسمان پھٹا نہ ہی زمین کانپی۔ اکبر بہرا ہو چکا تھا، نہ اس کو اللہ اور رسول کے واسطے سنائی دے رہے تھے، نہ کوئی فریاد۔ بس اس کو لگ رہا تھا کہ سمیرہ اس کی آغوش میں ہے۔ ایک معصوم کی معصومیت کچلی جا چکی تھی۔ جب اکبر جذبات کے طوفان سے باہر نکلا تو اپنے بستر پر سمیرہ کی جگہ کنیز کو نیم بے ہوش حالت میں دیکھ کر چونک گیا۔ پل بھر میں ہی اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ شرم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ ندامت کے احساس سے اس کی گردن جھک گئی۔ وہ شام کنیز کے لیے دوسری شاموں سے الگ تھی۔ جب وہ اکبر کے کمرے سے باہر نکلی تو اپنی ہی نظروں میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ پھر وہ چھپتی چھپاتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ تو غنیمت تھا کہ اس کی ماں کمرے میں موجود نہیں تھی، وگرنہ اس کے ساتھ جو ہوا اس کو پتہ چل جاتا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر غسل کرنے سے جسم کا میل و داغ تو اتر گئے، لیکن جو داغ اس کی روح پر لگا تھا اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بہت چھوٹا محسوس کیا تھا۔ چنانچہ وہ بستر میں چھپ کر چپکے سے سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ بوا تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئیں۔ جب بھی ہفتہ وار بیان ہوتا تو وہ ضرور تھک جاتی، کیونکہ بیان ختم ہو جانے کے بعد عقیدت مندوں کو چائے وغیرہ بھی بوا نے ہی دینی ہوتی تھی۔ چنانچہ بوا کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کنیز پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ کنیز سو چکی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ کنیز نے تو بستر کی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا تھا تاکہ اس کی ماں اس کے چہرے پر وہ آفت نہ دیکھ سکے جو اس پر بیت چکی ہے۔ لیکن اس کی معصومیت تو اس سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ لاکھ دنیا کے سامنے اپنی پارسائی کا دعویٰ کرے، لیکن دنیا تو اسی کو ہی قصوروار سمجھے گی۔ وہ تو یہ باور کرنے کو ہی تیار نہ تھی کہ اکبر اتنا ذلیل اور گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ جس انسان کو اس نے حقیقی بھائی کی طرح چاہا تھا، اس نے اس کی پارسائی اور پاک دامنی کو تار تار کر دیا تھا۔ شکستِ احساس نے اس کے دل کو مردہ کر دیا تھا۔ بوا کے آنے کے بعد وہ سوتی ہی بن گئی۔ بوا جو کہ تھکی ہوئی تھی، چنانچہ جلد ہی سو گئی، لیکن وہ اپنا تکیہ اس وقت تک گیلا کرتی رہی جب تک وہ سو نہ گئی۔ آنسو تو نیند نہ آنے تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نیند آنے تک وہ یہی سوچتی رہی کہ یہ سب خواب ہو، اور اس کی آنکھ تمام تر پاکیزگی کے ساتھ کھلے۔ حادثے کو وہم سمجھنے سے سچ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ بہرحال اکبر نے اس کی دنیا ہی لوٹ لی تھی۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ اب اکبر ہی ہے جو کہ اس کی اجاڑ دنیا کو پھر سے آباد کر سکتا ہے، وہی ہے جو اس کی خوشیاں واپس لوٹا سکتا ہے۔ اکبر بھی بہت دن تک احساس ندامت سے ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جہاں کنیز ہوتی، اکبر کی کوشش ہوتی کہ وہ وہاں نہ جائے، اور کنیز بھی اکبر سے نظریں ملانے سے کتراتی رہی۔ اکبر کو ہر وقت یہی خوف لگا رہتا کہ کہیں وہ یہ راز نہ کھول دے، لیکن اس کے جذبات کا طوفان 2 ہی دن میں سرد ہو گیا۔ وہ حقیر سی لڑکی اس کے دل و دماغ سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس بے وقت سی لڑکی نے اس کے راز کو اپنے دل میں دفن کر لیا تھا۔ اکبر نے سوچا تھا کہ کبھی وہ شور مچائے گی تو چند روپے دے کر اس کو خاموش کر دے گا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس دل میں پھر سے سمیرہ کا خیال ہلکورے لینے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سمیرہ کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، چنانچہ اس نے موقع دیکھ کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مسٹر اکبر، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی شکایت کر دوں؟
لنچ بریک تھا۔ یونیورسٹی کے کمپاؤنڈ میں سناٹا ہی تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لائبریری کی جانب جا رہی تھی کہ اکبر نے اس کو جا لیا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں اکبر نے دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو سمیرا، تم میری نگاہوں کا پیغام پڑھ کر بھی رد کر رہی ہو۔ نگاہوں کا پیغام؟ وہ ہنس پڑی۔ شاعری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ قدرے سختی سے بولی تھی۔ میری ان نگاہوں میں تمہارے لیے صرف محبت ہے اور کچھ نہیں۔ اکبر صاحب، آپ حد سے گزر رہی ہیں، مجھے جانے دیں ورنہ میں آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اکبر نے اس کی اس بات کو خاص سیریس نہ لیا اور مسکرا کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارا غصہ محض صرف اس بات پر ہے کہ میں نے تمہارے لیے شرط ضرور لگائی تھی، لیکن میرا دل جانتا ہے کہ میں نے ایسی کبھی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ دلوں کے حال صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور آپ نے تو میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اکبر اس کی بات سن کر چند لمحات تک سوچتا رہا اور پھر بولا، میرے پاس مدد کے لیے تم ہی آئی تھی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم میرے پاس آؤ۔ اس کی بات سن کر سمیرا سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ بات تو درست تھی۔ اس نے تو اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ بات بھی اس نے شروع کی تھی، تم لڑکوں کے سارے بہانے ہوتے ہیں لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اکبر تھوڑا سا گرم ہو کر بولا، ایسی ہی بات ہے، تم صرف وقت گزاری کے لیے دوستی کرنا چاہتے ہو اور میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ سمیرا نے غصے میں اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات پر اکبر نے سوچتے ہوئے نہایت جذباتی لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے نا تو میں اپنی محبت کی سچائی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ واقعی؟ اس کی آواز میں طنز در آیا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود طنز محسوس کر کے اکبر مزید غصے میں آ گیا۔ ٹھیک، اگر تم نے 24 گھنٹے کے اندر میری محبت قبول نہ کی تو پھر سمجھ لو میں خودکشی کر لوں گا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ 24 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں مسٹر اکبر۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو ابھی یونیورسٹی کی بلڈنگ سے کود کر دکھا دے۔ سمیرا نے ہنس کر طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ سمیرا اس کا جواب سنے بغیر ہی چل دی تھی۔ اس کے قدرے طنز پر وہ تلملا گیا۔ اس کے قدم خود بخود ان زینوں کی طرف چل پڑے تھے جہاں سے بلڈنگ کی چھت پر جایا جا سکتا تھا۔ بس اس کے دل و دماغ میں یہی خیال تھا کہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ سمیرا دل ہی دل میں تلملاتی ہوئی یونیورسٹی کی لائبریری کی جانب چل دی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ لائبریری سے فارغ ہو کر سیدھا پرنسپل کے پاس جا کر اس کی شکایت کرے گی۔ لائبریری پہنچ کر وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ لائبریری میں دیوار کی جگہ ایک بڑا سا گلاس موجود تھا جس سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے بہت سے طلباء اور طالبات کو باہر یونیورسٹی کی مین بلڈنگ کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے طلباء کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے آثار محسوس کیے۔ سمیرا کا دل کسی انہونی بات کے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں چھوڑیں اور لائبریری سے باہر کی جانب نکل پڑی۔ اس کا رخ مین بلڈنگ کی جانب تھا۔ اچانک اس نے ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنی۔ ایمبولینس یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ طلباء کا ایک بڑا ہجوم بلڈنگ کے سامنے جمع تھا۔ پھر کسی سے دریافت کرنے پر سمیرا کو جو کچھ بھی معلوم ہوا اس کو سن کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے چیلنج کو اکبر یوں بھی پورا کر سکتا ہے۔ اکبر کو نہایت شدید زخمی حالت میں ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا۔ پھر سمیرا سے وہاں رکا نہ گیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اس واقعے کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی کہ اگر اکبر کو کچھ ہو گیا تو وہ زندگی بھر اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پائے گی۔ یہ خبر مولوی صاحب پر بجلی کی طرح ٹوٹی تھی۔ اکبر نے یونیورسٹی کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی تھی، مگر اس نے کیوں کیا یہ سوال تو اکبر ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اماں بھی پر تو جیسے سکتہ ستاری ہو گیا تھا۔ جب یہ خبر کنیز نے سنی تو اس کو ایسا لگا کہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ اس واقعے کے بعد اس نے اکبر سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھی، کیونکہ اس نے اس کو سمیرا سمجھ کر جو جملے کہے تھے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان جملوں کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اکبر کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جس پر پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب اور دوسرے گھر والوں نے خودکشی کی وجہ دریافت کرنا چاہی تو اس نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ پڑھائی کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔
اماں کی جذباتی باتیں بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھیں، بس اس کے دل میں تو سمیرہ کا ہی خیال تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی خودکشی کا سمیرہ پر کیا اثر ہوا ہے۔ اس کے سارے دوست وقفے وقفے سے اس کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن سمیرہ ان میں شامل نہ تھی۔ جب تک اکبر بستر سے لگا رہا، کنیز نے اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال کنیز نے کیا تھا، کھانے پینے سے کپڑوں تک۔ اماں بھی دل ہی دل میں کنیز کی کافی شکر گزار تھیں۔ یہاں اکبر 2 ماہ کے اندر بالکل ہی صحت یاب ہو گیا تھا۔ کنیز تو اکبر سے کافی امیدیں باندھ چکی تھی۔ اکبر تو مکمل صحت یاب ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ واپس یونیورسٹی جا سکے اور معلوم کر سکے کہ سمیرہ پر اس ارتکاب خودکشی کا کیا اثر ہوا ہے۔ اس نے سمیرہ کے موبائل پر کال کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر یونیورسٹی جا پہنچا تھا۔ اس کی نگاہیں تو صرف اور صرف سمیرہ کو تلاش کر رہی تھی، مگر سمیرہ کا تو کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ تو کئی روز سے یونیورسٹی آئی ہی نہیں ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کافی شاک تھی۔ اس کی منظور نظر یونیورسٹی میں ہے ہی نہیں۔ اب اس نے پہلی بار اس کو فون ٹرائی کیا، مگر وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اب تو یہ خبر اس کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سمیرہ بہت دن سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی، چنانچہ اس نے اس کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے قبل اس نے رشتے کے لیے اپنی والدہ سے بات کرنے کا سوچا تھا تاکہ اس کے گھر پیغام بھجوا سکے۔ سمیرہ کو ڈھونڈنا اس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ نیت سچی ہو تو منزل ضرور آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی نیت سچی تھی، منزل کے آسان ہونے میں دیر نہ لگی، اور اس نے کسی نہ کسی طرح اماں بھی کو منا لیا تھا اور اس کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ یہ تو قسمت اکبر ہی کی تھی کہ سمیرہ کے والد مولوی صاحب کے مریدین میں سے تھے، چنانچہ رشتہ منظور ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ سمیرہ نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا، بس سر جھکا کر ہاں کر دی۔ اس کے دل میں اکبر کے لیے جو نفرت کے جذبات تھے وہ تو کب کے ہی فنا ہو چکے تھے۔ یہ اس کے لیے کیا کم تھا کہ اکبر نے اس کو تلاش کر لیا تھا، چنانچہ وہ اکبر کے ساتھ گھر بسانے پر راضی ہو گئی تھی۔ یہ خبر کنیز پر بجلی بن کر گری تھی، جس نے اس کے دل کا سکون چھین لیا تھا۔ نہ جانے وہ کس آس میں تھی کہ اس کے ساتھ گھر بسائے گی۔ شاید اس کو لوٹنے والا اس کی اجڑی ہوئی عصمت کو اپنا نام دے سکے۔ گھر میں رسم حنا کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ مولوی صاحب نے فوراً ہی شادی اور منگنی کا فیصلہ کیا تھا۔ کنیز نے کسی کام میں حصہ نہیں لیا تھا، بس اس کے دل میں اکبر سے بات کرنے کا خیال تھا، اس لیے وہ اکبر کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اکبر اس وقت جانے کی تیاری میں لگا تھا۔ کنیز کو دیکھ کر وہ یکدم چونک گیا۔ اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کہو جو کہنا ہے، مجھے جلدی ہے۔ میری زندگی برباد کر کے یوں تم اپنی زندگی آباد نہیں کر سکتے۔ وہ ایک حادثہ تھا اور حادثوں کو کوئی گلے نہیں لگاتا۔ اس کو بھول جانے میں ہی بھلائی ہے۔ تمہارے لیے ایک حادثہ ہو سکتا ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ کنیز نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر وہ چونک گیا اور پھر سنجیدگی سے کنیز کے قریب آ کر بولا، اس بات کو بھول جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کسی اچھے لڑکے سے تمہاری شادی کروا دوں گا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنی بات ثابت کرنے کا۔ اکبر کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ولی کے گھر شیطان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اکبر کی باتوں نے اس کے پورے وجود میں جیسے انگارے بھر دیے تھے۔ اس کو خاموش دیکھ کر اکبر نے نزدیک آ کر کہا، دیکھو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، پلیز اس بات کو بھول جاؤ۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ نہیں، میں آپ کو بھی نیک نام نہیں رہنے دوں گی۔ بتا دوں گی دنیا کو چیخ چیخ کر کہ مولوی صاحب کے گھر میں ایک شیطان ہے، جو کہ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس کے آگے کچھ بول نہ سکی۔ اس کی بات سن کر اکبر جیسے گھبرا سا گیا۔ اس کا خوف اور وحشت اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ ماما، مجھے معاف کر دو، مجھے بدنام نہ کرو۔ جس گھر نے تمہاری ماں کو سہارا دیا، کیا تم اس کو بدنام کر دو گی؟ اکبر نے ترلے کرتے ہوئے کہا۔ کنیز نے سر جھکا لیا اور بولی، ہاں، تم لوگوں کا احسان ہے مجھ پر، میری ماں پر، مگر یاد رکھنا، آج میں خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن اوپر والے کا انصاف کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ میری بربادی کی قیمت اب تم سے وہی وصول کرے گا، یہاں نہیں تو روز محشر۔
وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ابھی وہ اپنے کمرے تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس کو زوردار چکر آیا اور وہ فرش پر چکرا کر گر گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کنیز کو بے ہوش دیکھ کر سارے گھر والے چیخ کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے آگے بوا تھی۔ اپنی بچی کی یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا۔ جب کسی صورت ہوش نہ آیا تو اس کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں جب سارے ابتدائی ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ جب آئی تو اس رپورٹ نے بوا برکت کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ بوا برکت کو یوں لگا جیسے ان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں ان کی کنواری بیٹی کے وجود میں کسی کے گناہ کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب تو توبہ توبہ کرنے لگ پڑے تھے، جبکہ اماں بی نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی تھی۔ اتنا بڑا گناہ مولوی کے گھر میں! اس لڑکی کو میں معصوم اور پارسا سمجھتی تھی، لیکن یہ اتنی بڑی گناہ گار نکلے گی؟ اس سے اماں بھی کچھ نہ سوچ سکیں۔ ایسی باتیں چھپی تو رہتی ہی نہیں ہیں۔ مولوی کے پارسا گھرانے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھی، بات در بات پھیلتی چلی گئی۔ اس کی ذمہ دار وہ لیڈی ڈاکٹر تھی جس کا شوہر مولوی صاحب کا مرید تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بات کو ڈسکس کیا اور اس نے پوری دنیا میں ایک غریب کی عزت کو تماشا بنا دیا۔ سب جگہ تو مولوی صاحب کی تھو تھو ہونے لگی تھی۔ مولوی صاحب گوشہ نشین ہو چکے تھے، نہ کوئی محفل تھی اور نہ کچھ اور۔ اکبر بھی خاموش تھا، اس کے دل میں ڈر تھا کہ مبادا راز نہ کھل جائے۔ بوا برکت نے اپنی بیمار بیٹی کو بہت مارا، بہت ذلیل کیا، بے عزتی کی، مگر مجال ہے جو اس کے منہ سے اکبر کا نام نکلے۔ وہ تو اپنی ماں پر کیے ہوئے احسان کا بدلہ اپنی عزت سے چکا رہی تھی۔ اکبر نے بات ہی ایسی بول دی تھی۔ بوا برکت کا تو جیسے کمرے سے نکلنا ہی دوبر ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اس کو اور کنیز کو ایسے دیکھتا جیسے وہ دونوں بازاری عورتیں ہوں۔ کنیز تو اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی چپتی ہوئی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ دل میں آیا کہ وہ سب کچھ سچ بول دے، مگر اس خاندان کے احسان نے اس کی زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ ایک روز بوا برکت کو اماں بی نے بلایا تھا۔ کنیز کو ہسپتال سے آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ اماں بی نے نوری کو بھی کنیز سے ملنے سے روک دیا تھا۔ اماں بی اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھی تھیں، پاندان ان کے سامنے تھا۔ بوا کو آتے دیکھ کر انہوں نے پاندان فوراً ہی بند کر دیا۔ آؤ بوا۔ ان کے لہجے میں نرمی نہ تھی جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ بوا نے اس کو محسوس کر لیا تھا۔ بوا نے سر جھکا لیا تھا۔ دیکھو، تمہاری بیٹی نے وہ گل کھلائے ہیں کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ بی بی، میں نے اس بدذات سے بہت پوچھا، مگر وہ منہ ہی نہیں کھولتی۔ دیکھو، یہ ساداتوں کا گھرانہ ہے، بہتر ہے تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو۔ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ بوا گڑ گڑائی۔ وہ مجھے معلوم نہیں، ایسی لڑکیوں کے ٹھکانے صرف بازار ہوا کرتے ہیں، اسی جگہ لے جاؤ اس کو، اماں بی نے صفاقی سے کہا۔ اس کی بات سن کر بوا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بس وہ اماں بی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنی نیک چلن والی اتنی گری ہوئی بات بھی کر سکتی ہے۔ بوا نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسی لمحے مولوی صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ بوا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ گھر خالی کرنے کا بول دیا نا؟ مولوی صاحب نے اپنی نورانی ریش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ ہاں جی، بول دیا، شام تک خالی ہو جائے گا، مگر وہ دونوں جائیں گی کہاں؟ اماں بی نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ جہاں بھی جائیں ان کی مرضی، معاذ اللہ ایسی عورتوں کو تو سنسار کر دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ساداتوں کا گھرانہ ہے، درگاہ شریف ناپاک کر دی زناکاروں نے۔ مولوی صاحب جلال میں تھے۔ مجھے تو ان ماں بیٹی سے نفرت ہی ہو گئی ہے۔ نامعلوم وہ چڑیل اکبر کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے تو شک ہے کنیز بھی حرام کا بیج نہ ہو۔ بی اماں پرتنفر لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے، میں نے اس وقت اتنی زیادہ انکوائری نہیں کی تھی۔ اس کی شوہر کی لاش بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب ان مرداروں کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دوں گی۔ اماں بھی غصے میں تھی۔ بوا مرے مرے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے زہر خند نظروں سے اپنی بیٹی کو گھورا جو کہ ایک تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ یہ آنسو کیوں؟ گناہ کرتے وقت ندامت آتی تو اچھا ہوتا، انہوں نے کنیز کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ کنیز تانے سن سن کر بہت زیادہ عاجز آ گئی تھی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سن کر وہ پھٹ پڑی اور بولی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ بوا نے یہ سنا اور فوراً ہی اس کے نزدیک آئی اور اس کے بال پکڑ کر بولی، جھوٹ بولتے ہوئے کمبخت، تجھ کو شرم نہیں آتی؟
یہ گھر بھی خالی کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر کنیز رو دی۔ اس نے سوچا کہ اپنی ماں کو سب سچ بتا دے۔ یہ سوچ کر اس نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ اس وقت اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، میرا مجرم اکبر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بوا سناٹے میں آ گئی تھی۔ پھر کنیز نے جو کچھ کہا اس کو سن کر بوا کو ایسا لگا کہ جیتے جی کسی نے اس کو آگ میں دھکیل دیا ہو۔ میں ابھی جا کر ان کمبختوں کو سچ بولتی ہوں۔ بوا نے اپنے آنسو پہنچ کر بچی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں اب کوئی یقین نہیں کرے گا میری پارسائی کا۔ سب یہی کہیں گے کہ ہم اس گھر میں رہنے کے لیے اس فرشتے پر الزام لگا رہی ہیں۔ کنیز نے روتے ہوئے کہا، ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے میری بچی، مگر میری بد دعا ہے کہ ان لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بوا کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک رونے کے بعد بوا نے پھر کہا، چل یہاں سے چلتے ہیں، اس کی زمین بہت بڑی ہے، کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ بوا نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک درد بھری کیفیت تھی۔ دفعتاً وہ دل پکڑ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اماں، کنیز چیخ کر اس کی جانب بڑھی تھی، مگر بوا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کنیز نے اپنی ماں کو ہلایا جلایا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کنیز نے چلا چلا کر آسمان سر پر کھڑا کر دیا تھا۔ بہت جلد ہی سارے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں کی نظروں میں اب بھی نفرت تھی۔ بوا کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب ڈکلیئر کر دی تھی۔ کنیز پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مولوی صاحب نے میت کو گھر آنے نہ دیا، بس کفن دفن کا خرچہ دے کر رفاعی ادارے کی مدد سے آخری رسومات سر انجام دی گئی تھی۔ اب کنیز کو گھر میں بھی داخل نہ ہونے دیا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، بس وہ جسم پر موجود کپڑوں میں ہی گھر سے نکل پڑی تھی۔ اکبر کو جب یہ پتہ چلا تو اس کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ گھر سے نکل کر کنیز کے پاس جانے کے لیے ایک ہی جگہ بچی تھی، وہ تھی ریلوے ٹریک۔ دوسرے دن پولیس کو ایک حاملہ عورت کی 2 حصوں میں بٹی لاش ملی تھی، جو کہ ناقابل شناخت تھی۔ اب نامعلوم یہ لاش کنیز کی تھی یا کسی اور کی۔ دھیرے دھیرے سب لوگ کنیز اور بوا کو بھولنے لگے تھے۔ اکبر کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ اکبر اور سمیرہ کی شادی کو 18 سال گزر چکے ہیں۔ قدرت نے شادی کے 1 سال بعد ہی اکبر کو ایک پیاری سی بیٹی عطا کی تھی۔ زندگی میں اکبر نے بہت ترقی کی، بے پناہ دولت کمائی، لیکن جرم کے احساس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہر دن ہر روز کنیز کی بددعائیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس کی اکلوتی بیٹی مغربی تہذیب میں لتھڑ چکی ہے۔ یہ خوف اس کا ہر روز پیچھا کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مغربی تہذیب اس کی بچی کو نہ کھا جائے۔ یہ کنیز کی بددعائیں ہی ہیں جس کی وجہ سے اکبر کی بیٹی شرم و حیا سے بھی دور ہے۔